چین مشرق وسطیٰ میں ثالثی کے لیے کوشش سٹارٹ کر رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی کامیاب ہو سکتی ہے یہ کوشش چائنا کی؟ امریکہ کیوں تسلیم کرے گا چین کی بات؟ ایران کے ساتھ تو ٹھیک ہے، سٹیکس ہیں چائنا کے، وہاں سے انرجی نیڈز چائنا کی پوری ہوتی ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان چین کی اس کوشش کو جوائن کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ چین کی جو انیشیٹو لیا ہے بڑا خوش آئند لیا ہے، کیونکہ چین ایک ملک ہے جس کی کریڈیبلٹی انٹرنیشنل بھی ہے، چین کی رسائی تہران میں بھی ہے، کیونکہ ایران کا بڑا قریبی دوست بھی ہے، بگسٹ ٹریڈ پارٹنر ہے، اور چین کی بات کا وزن امریکہ میں بھی ہوتا ہے، وائٹ ہاؤس میں بھی سنی جاتی ہے، ویسے بھی صدر ٹرمپ اگلے مہینے چین جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ انیشیٹو ہے۔ میرے خیال میں 3-4 ملک ہیں اس پر دنیا میں جو یہ رول ادا کر سکتے ہیں، جس میں پاکستان بھی ہے، ترکی، عمان اور چین، اور شاید روس بھی کہہ سکتے ہیں یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کے علاوہ۔ اور چین کی ایک اور بات بھی ہے کہ چائنا کا بات جو ہے اس وقت امریکہ بھی فیس سیونگ چاہتا ہے۔ امریکہ کا جو مفروضہ تھا وہ تو ناکام رہا نا، کہ 3-4 دن میں رجیم چینج ہو جائے گی اور ہم ایران پر حاوی ہو جائیں گے اور ایران ہتھیار ڈال دے گا اور گھٹنے ٹیک دے گا۔ تو اس حوالے سے جو ٹائمنگ ہے بڑا سگنیفیکنٹ ہے، اور چائنا نے بات بھی کی ہے پہلے اسرائیلی فورن منسٹر سے، پھر ایرانین فورن منسٹر سے، تو چائنیز انیشیٹو بڑا خوش آئند ہے، اور یہ پہلا سیریس انیشیٹو ہے کہ انہوں نے باقاعدہ نمائندہ بھیج رہے ہیں جو ثالثی کے لیے کوئی کردار ادا کر سکے اس خطے میں۔ ٹھیک ہے، آپ چائنا کی میڈیشن کی اس کوشش کو ویلکم کر رہے ہیں، لیکن یہ کتنی جلد کامیاب ہو سکتی ہے؟ کب تک یہ کوشش کامیاب ہو سکتی ہے کہ جنگ کو روک سکے، کوئی عارضی طور پہ یا مستقل طور پہ؟ کیونکہ دونوں طرف سے، ایران کی طرف سے بھی، امریکن اسرائیل کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم تیار ہیں، طویل عرصے تک کے لیے جنگ کرنے کو تیار ہیں۔ تو خاص طور پہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے اگر کوئی مقصد حاصل کیے بغیر اس جنگ کو ریپ اپ کر دیا جاتا ہے، اور مقصد تو رجیم چینج کا تھا جو کہ ابھی تک نہیں ہوا، مسلسل فائٹ بیک کر رہا ایران، اور اگر پاکستانی جو محاورہ ہے کہ جی کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے کا، تو اگر مقصد حاصل نہیں ہوتا امریکہ اور اسرائیل کو اپنا، تو کتنی بڑی انٹرنیشنل ہیوملیشن ہوگی ان کے لیے ایگزٹ کر جانا ایٹ دس پوائنٹ فرام دا وار۔ سو یہ کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے چین کی کوشش، اور کتنے جلد؟ آپ نے محاورتاً 12 نے کہا، میں کہہ دوں کہ روز کا خرچہ جنگ کا $1 ارب ہے جناب، 1 بلین ڈالرز اے ڈے دس وار از دا کاسٹنگ ناؤ، جو لوگ لڑ رہے ہیں۔ دوسری بات ہے 15,000 فلائٹس بند ہو گئی ہیں۔ تیسری بات ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو گیا ہے، 20% تیل اور 30% LNG بند ہے۔ تو یہ تو بڑا ایک عالمی اقتصادی اور توانائی کا بحران آ گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فیس سیونگ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جی، جو بنیاد ہے بظاہر وہ یہ ہے کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام، حالانکہ یہ تو بہانہ تھا، اصل نشانہ تو ایران کا انقلاب ہے جو نیتن یاہو کا پرانا خواب تھا۔ اور واضح رہی یہ جنگ نیتن یاہو کی جنگ ہے، ٹرمپ کی جنگ نہیں۔ ٹرمپ کو تو اس میں دھکیلا گیا ہے، اور میرے خیال میں نیتن یاہو نے بلیک میل کیا ہے ٹرمپ کو ود ایپسٹین فائلز، اور اس کو ساتھ شامل کر دیا۔ اب ٹرمپ چاہتا ہے فیس سیونگ ایگزٹ، اس کی کیا بنیاد ہو سکتی ہے؟ ایران نمبر 1 کہہ چکا ہے کہ ہم نیوکلیئر بم نہیں بنا رہے، اور ویسے بھی ان کے پاس اب صلاحیت نہیں رہی ہے بم بنانے کی، تو ایک بنیاد تو ہو گئی نا۔ دوسری بات ہے کہ باقی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، اور ٹرمپ کہہ سکتا ہے دیکھیں جی ہم نے کامیابی حاصل کر لی، ہم نے ایران سے منوا لیا کہ وہ بم نہیں بنا رہا۔ ایران کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اپنا کامیابی سے دفاع بھی کیا جارحیت کا، اور ہم نے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ تو اگر چائنا بیچ میں پڑتا ہے تو یہ میرے خیال میں یہ راستہ نکال سکتے ہیں، کہ کیونکہ چینی سفارتکاری میں ایک دانش ہے 5,000 سال کی تہذیب کی۔ چائنا از ناٹ جسٹ اے کنٹری، چائنا از اے سیولائزیشن۔ تو چائنا جو ہے ایشیا کا ملک ہے، اور ایران کو اس پر اعتماد ہے، امریکہ اس کی عزت کرتا ہے کیونکہ بڑا ملک ہے۔ تو ایک راستہ میرے خیال میں نکل سکتا ہے اس وقت۔ سر، یہ لاجک آپ کی بالکل ویلڈ ہے کہ گلوبل فائنینشیل مارکیٹ سفر کر رہی ہیں، گلوبل انرجی مارکیٹ سفر کر رہی ہیں، کنٹریز کی اکانومیز سفر کر رہی ہیں، وہ کب تک یہ سفر کرتی رہیں گی؟ یہ ایک بہت ویلڈ لاجک ہے، لیکن جو آپ نے کہا کہ جی امریکہ کہہ سکتا ہے، اس کے ہاتھ ایک آنریبل ایگزٹ یہ آ سکتا ہے کہ دیکھیے جی ہم نے منوا لیا یا ہم نے ایران کو کمزور کر دیا، لیکن وڈ دیٹ بی سفیشینٹ آئندہ مستقبل میں کسی جواز کے لیے، ایران پہ خدا نخواستہ کسی اٹیک کے لیے، یا ایران کو مذاکرات کی میز پہ لانے کے لیے؟ وڈ دس بی اے سفیشینٹ honorable exit or honorable logic or an honorable reason for America and Israel both? نمبر 1 آپ نے جو بات کی کہ کیلکولیٹ کیا ہوگا، کیا کیلکولیٹ کیا تھا؟ It is a massive miscalculation۔ کیلکولیٹ تو یہ کیا تھا انہوں نے کہ جی ہم حملہ کریں گے، ہم ان کے رہبر کو شہید کریں گے، اور اگلے دن یا دوسرے دن
رجیم چینج ہو جائے گا، وہ تو ٹوٹلی غلط ثابت ہوئی. تو کیلکولیشن تو بات ہی چھوڑیں آپ. دیٹ واز اے میسو مونومنٹل بلنڈر اینڈ مس کیلکولیشن. دوسری بات ہے کہ جو جنگ کی بات ہے، جنگ کا جواز کیا تھا؟ جب ایگریمنٹ تیار تھا، ایران تیار تھا، جی ایشو تھا نہیں نیوکلیر کا، تو صرف اگر ضد کی خاطر، جارحیت کی خاطر، توسیع پسندانہ کی خاطر جو اسرائیل کا منشا ہے، کیونکہ اسرائیل ایک زائنسٹ حکومت ہے، جیسے انڈیا کی حکومت ہندوتوا کی ہے، جس نے پاکستان پر حملہ کیا بلا جواز، اس طرح انہوں نے بھی ایران پر بلا جواز حملہ کیا جس کا کوئی جواز نہیں جواز. اور بلکہ ٹرمپ کو تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی زیرو ہو گئی ہے. اس کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو امریکہ فرسٹ کی بات کرتے تھے، یہ تو اسرائیل فرسٹ ہو گیا، اور آپ کہتے تھے میں کوئی جنگیں نہیں چھیڑوں گا، تو یہ تو نئی جنگیں کرا کے ہم نے پھنسا دیا ہمیں دلدل میں. تو میرے خیال میں وہ ٹرمپ would be the first to blink, and he's ready, in my view, would be ready for ceasefire or face-saving exit. اور میں ایران آپ کو تو بہت شیفٹ ہے کہ ان کو گارنٹیز ملیں کہ جناب اس کے بعد کوئی نیا حملہ ان پر نہیں ہوگا، نئی جنگ مسلط نہیں ہوگی، اور نئی جارحیت نہیں ہوگی کسی بھی ملک سے.